اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ایاز کریم نصرت ہے۔ میں مسلم کالج آف سائنس اینڈ کامرس ملتان میں اردو کے استاد کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ 10th کی اردو کی جو پہلی نظم ہے حمد۔ آج ہم نے حمد پڑھنی ہے۔ ہر کسی کو پتہ ہے کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے وہ حمد کہلاتی ہے۔ تو حمد کے لکھنے والے کا نام، جس شاعر نے حمد لکھی ہے، اس کا نام حفیظ جلندھری ہے۔ حفیظ جلندھری کون ہے؟ ذرا اس کے حالات زندگی کے اوپر ہم نے ایک نظر ڈالنی ہے کہ حفیظ جلندھری کون ہے۔ حفیظ جلندھری ساری دنیا کا ایک جانا پہچانا نام ہے۔ تاریخ کا اور پوئٹری کا ایک بہت بڑا نام حفیظ جلندھری۔ حفیظ جلندھری 1900 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کا اصل نام محمد حفیظ ہے، تخلص بھی حفیظ ہے۔ پیدائش جالندھر کی ہے، انڈیا کا ایک علاقہ ہے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ جلندھری لکھا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جالندھر سے ہی حاصل کی، لیکن تعلیم ادھوری رہ گئی کیونکہ گھریلو حالات سازگار نہ تھے۔ تعلیم تو اپنی پوری نہ کر سکے، لیکن شاعری کا شوق بچپن سے تھا، فطری تھا، اور قدرت ان کے اوپر ایسی مہربان ہوئی کہ انہیں مولانا غلام قادر گرامی جیسے استاد محترم سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے حفیظ جلندھری کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، تو حفیظ جلندھری کا نام بہت ہی جلد بڑے بڑے شعراء میں شامل ہونے لگ گیا۔ حفیظ جلندھری کی جو شاعری کی خصوصیات ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز تو مقصدیت ہے کہ اپنے مقصد سے ہٹ کر تو کوئی بات نہیں کرتے۔ مقصدیت کے علاوہ ان کی شاعری کی جو دوسری خوبی ہے وہ قومی جذبہ ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ دو چیزیں، ایک مقصدیت اور ایک قومی جذبہ، انہوں نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور مولانا الطاف حسین حالی سے حاصل کیا تو یہ بے جانا ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کو شہرت دینے میں مشاعروں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ جب بھی یہ مشاعرے میں جاتے تھے تو چھا جاتے تھے، کیونکہ ایک تو ان کا کلام معیاری تھا، دوسرا ان کے کلام میں شاعرانہ ترنم تھا۔ شاعری میں تو یہ اپنی مثال آپ ہیں، اس کے علاوہ اپنی ساری زندگی میں مختلف سرکاری محکموں سے وابستہ رہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام کیے۔ جب پاکستان بنا تو یہ انڈیا کو چھوڑ کر پاکستان آ گئے، لاہور میں رہائش اختیار کر لی اور اس کے بعد ساری زندگی بقیہ جو زندگی تھی وہ لاہور میں گزاری۔ بے شمار کتابیں لکھی۔ کچھ اہم کتابوں کے نام میں نے یہاں آپ کے سامنے بورڈ کے اوپر لکھ دیے ہیں۔ سب سے پہلے تلخابہ شیریں، اس کے بعد سوز و ساز، اس کے بعد حفیظ کی نظمیں، اس کے بعد حفیظ کے گیت، چونٹی نامہ، چراغ سحر، بزم نہیں رزم۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابوں کے رائٹر ہیں، بلکہ اپنے استاد محترم مولانا غلام قادر گرامی کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا اعجاز کے نام سے، اور اس رسالے نے بھی بڑی شہرت حاصل کی۔ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام جب لکھی تو ان کا نام بلندیوں کو، شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگ گیا۔ اس کے بعد جو سب سے اہم بات میں یہاں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حفیظ جلندھری انہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا۔ یہ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق ہیں، اور ان کی شہرت میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر یہ پاکستان کا قومی ترانہ نہ لکھتے تو شاید یہ حفیظ جلندھری نہ بن پاتے۔ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کشمیر ترانہ بھی لکھا، اس وجہ سے بھی انہیں بہت شہرت ملی۔ ابھی حفیظ جلندھری بہت کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا، اور یہ بہت جلد ہی اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات لاہور میں ہوئی۔ انہیں مینار پاکستان کے قریب اقبال پارک میں دفن کیا گیا، جہاں تمام دنیا سے آنے والے شاہ و گدا حاضری بھی دیتے ہیں اور ان کی قبر کے اوپر فاتحہ خوانی بھی کرتے ہیں۔ آسماں تیری لاد پہ شبنم افشانی کرے۔ حفیظ جلندھری کو میں اتنا ہی کہوں گا ٹرائیبیوٹ پیش کرنے کے لیے کہ آسماں تیری لاد پہ شبنم افشانی کرے، سبزائے نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ یہ ہلکا پھلکا تعارف تھا حفیظ جلندھری کا۔ اب ہم نے نظم شروع کرنی ہے اپنی حمد، اور حمد کا جو پہلا شعر ہے آج ہم نے وہ پڑھنا ہے۔ بقیہ جو اشعار ہیں وہ انشاءاللہ پھر ہم کل اور پرسوں کے لیکچر میں پورے کر دیں گے۔ پہلا جو اس نظم کا جو شعر ہے
وہ ہے کہ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہو ہو سے بھر دیا عالم۔ اسی نے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں۔ حرف کن، کن کا مطلب ہوتا ہے ہو جا، حرف کن ہو جا، اور عالم کا مطلب ہر کوئی جانتا ہے کہ عالم کا مطلب دنیا ہے، عالم کا مطلب دنیا ہے۔ کشاکش کا مطلب ہوتا ہے کھینچا تانی، کشمکش۔ صدا کا مطلب آواز ہے، اور ہو ہو کا مطلب شور و غوغا ہے۔ تو یہ اس کے مشکل الفاظ کی معنی تھے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب ہم نے اس شعر کا مفہوم واضح کرنا ہے کہ اس میں حفیظ جلندھری صاحب کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف کرتے ہوئے حفیظ جلندھری اپنی نظم کے پہلے شعر میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کن کہا اور پوری دنیا بنا ڈالی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی مخلوقات پیدا کر کے اس کائنات کو رونق بخشی۔ اس شعر میں حفیظ جلندھری صاحب اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا قادر ہے کہ اتنا بڑی لمبی چوڑی وسیع و عریض کائنات بنائی تو صرف ایک حرف کہا کن، یعنی ہو جا، فیکون، پس ہو گیا۔ کوئی بھی چیز ہو بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بنتی، اس کے اوپر وقت لگتا ہے، اس کے اوپر محنت لگتی ہے، تب جا کے وہ چیز مارے وجود میں آتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا قادر ہے، ایسی قدرت رکھنے والا ہے کہ اتنا لمبی چوڑی کائنات بنائی، یہ زمینیں، یہ آسمان، یہ مشرق، یہ مغرب، یہ شمال، یہ جنوب، زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات، حیوانات، نباتات، جمادات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ نہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی ہفتے لگائے، نہ مہینے، نہ سال لگائے، بلکہ صرف یہ کہا کن ہو جا، فیکون، پس ہو گیا، کائنات بن گئی، کائنات مارد وجود میں آ گئی۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ حفیظ جلندھری صاحب نے اپنے اس شعر میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی لاریب اور بے عیب کتاب میں سورۃ یاسین جو قرآن مجید کا دل ہے، اس کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب وہ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن کہتا ہے اور وہ چیز وجود پا جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تو اس کے اوپر نہ محنت لگی، نہ وقت لگا۔ جتنا بھی بڑا کاریگر ہو، جتنا بڑے سے بڑا کاریگر ہو، وہ اگر چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بناتا ہے تو اس کے اوپر اسے محنت کرنی پڑتی ہے، وقت درکار ہوتا ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے چھوٹی سے چھوٹی چیز بنتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جب اتنا یہ بڑی کائنات، لمبی چوڑی وسیع و عریض کائنات بنائی، اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حرف کہا، لفظ نہیں کہا، جملہ نہیں کہا، فکرہ نہیں کہا، صرف ایک حرف کہا کہ کن ہو جا، بن جا، تو کائنات فیکون، پس ہو گئی، بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا لمبی چوڑی کائنات ایک حرف کہہ کر بنائی۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ کائنات کو بنانے والا بھی اللہ، بسانے والا بھی اللہ، ہر چیز کے اوپر قادر مطلق جو ہے وہ رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو نہ کچھ بن سکتا ہے، نہ کچھ چل سکتا ہے، نہ کچھ سمر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو کائنات میں ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ بلکہ ایک شاعر نے اس بات کو چند اشعار میں اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ گل ہنسا تو ہنسا دیا کس نے، رویا بلبل رلا دیا کس نے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کو شاعر نے سوالیہ انداز میں بیان کیا کہ گل ہنسا تو ہنسا دیا کس نے، رویا بلبل رلا دیا کس نے۔ شمع پروانے کو جلاتی ہے، شمع کا دل جلا دیا کس نے، اور آگ میں جب گرے خلیل اللہ، آگ میں جب گرے خلیل اللہ، تو ڈالا کس نے، بچا لیا کس نے۔ اب تو یہی سمجھ اے خاموش کہ تجھ کو عقل و خرد دیا کس نے۔ ہر چیز کا مالک و مقدار اللہ ہے، ہر چیز کے اوپر اللہ قادر ہے، بنانے پہ بھی قادر ہے، بسانے پہ بھی قادر ہے، چلانے پہ بھی قادر ہے اللہ تعالیٰ۔ زمین ہو یا آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات، حیوانات، نباتات، جمادات، کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہے۔ کائنات کو بنانے والا بھی وہی ہے، چلانے والا بھی وہی ہے۔ کائنات میں ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا۔ تو اس شعر میں حفیظ جلندھری صاحب اصل میں یہی بتانا چاہتے تھے کہ اللہ قادر مطلق ہے۔ جب اس نے کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا، صرف ایک حرف کہا، اس کے بعد یہ ساری کی ساری کائنات مارد وجود میں آ گئی، اور اب تک کہیں بھی کوئی خلل یا گڑبڑ آج تک نہ دیکھا گیا، نہ دیکھا جائے گا، کیونکہ کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے، قبضہ ہے، ہیبت ہے، وحشت ہے، خوف ہے۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ایسے بند ہے کہ ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔
وہ سب کے دل میں، وہ سبھی کی نظر میں رہتا ہے، ہر چیز کے اوپر ویسا محیط ہے، چھایا ہوا ہے کہ وہ سب کے دل میں، وہ سبھی کی نظر میں رہتا ہے، وہ سب کے ساتھ مسلسل سفر میں رہتا ہے۔ کوئی بتائے اندھیرے میں روشنی کی طرح یہ کون ہے جو دلوں کی نگر میں رہتا ہے؟ اسے تلاش کرو اے روشنی کے متوالو، وہ لامکاں ہے مگر سب کے گھر میں رہتا ہے۔ ہر جگہ پہ موجود میرا اللہ، ہر چیز کا بنانے والا وہی، چلانے والا وہی، ہر چیز کو پوری کائنات کے ذرے ذرے کو کنٹرول کرنے والا اللہ ہے۔ تو حفیظ الہندوی صاحب اس شعر میں یہی کہنا چاہتے ہیں اصل میں کہ اللہ نے اتنا بڑی کائنات بنائی تو ایک حرف کہا، جب بھی وہ کوئی چیز بناتا ہے صرف ارادہ کرتا ہے وہ چیز مارد وجود میں آ جاتی ہے۔ اتنا وسیع و عریض کائنات کے بنانے پر ایک حرف کہا، کائنات بنئی، اس کے بعد کائنات بسئی، کائنات چلئی۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری کی ساری مخلوقات پیدا کر کے اس کائنات کو رونق بخشی، چہل پہل بخشی، ہر جگہ پہ گہما گہمی ہے، ہر جگہ پہ یہ رونق ہے۔ اس کی ساری مخلوقات، چاند، سورج، ستارے، آسمان کو سجایا، فرشتوں سے سارے کا سارا آسمان اللہ تعالیٰ نے بھر دیے۔ اس کے بعد زمین کے اوپر انسان بنائے، جانور بنائے، چرند پرند، ساری کی ساری مخلوقات، حتیٰ کہ اس کے بعد پھل، درخت، پودے، سبزہ، ہر چیز میرے اللہ نے کائنات کے اوپر بسا کے لگا کے اس کائنات کو میرے اللہ تعالیٰ نے رونق بخشی، چہل پہل بخشی۔ اللہ نے پوری کائنات بنائی تو ایک حرف کہا اور اس کے بعد اس کائنات میں مخلوقات پیدا کر کے اللہ نے اس کائنات کو رونق اور چہل پہل بخشی۔ یہ پہلا شعر تھا جو ہم نے آج پڑھ لیا۔ بقیہ جو اس نظم کے اشعار ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل اور پرسوں کے لیکچر میں ضرور شامل کریں گے۔ اللہ حافظ۔